نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فاقرؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اور ان کے رفع اور نزول پر دلائل چل رہے تھے. ان میں سے ایک دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات واحد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یقیناً ضرور اتریں گے تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر، پس صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کرائیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے. ان کے زمانہ میں مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول نہ کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ عبادت اللہ کے لیے جو کیا جائے گا دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہوگا. اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے وہ اس پر ایمان لے آئے. تو یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، حاکم بھی بن کر اور عادل بھی. حاکم بنیں گے، پوری دنیا پر وہ حکومت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر قسم کے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیتے. ہمیں اس بات پر یقین تھا کہ یقیناً ایسے ہوگا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ابن مریم، مریم کا بیٹا، کوئی اور اپنے آپ کو نہ بنا لے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کہا بلکہ فرمایا ابن مریم، مریم کا جو بیٹا ہے، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. فرمایا کہ وہ تمہارے اندر نازل ہوں گے، حاکم ہوں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے. قادیانیوں کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کو حکومت کہاں ملی ہے، کس خطے پر ان کی حکومت ہے. آج تک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پناہ لیتے ہیں، غلامی کی زندگی گزارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ وہ حاکم ہوں گے، عدل کریں گے، انصاف کریں گے. انشاءاللہ کبھی بات کریں گے مرزا غلام محمد قادیانی کے انصاف پر کہ اس نے کیسا انصاف کیا. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب توڑ دیں گے. صلیب کا نام و نشان نہیں رہے گا کیونکہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام ہی اسلام کا نام ہوگا، اس لیے صلیب ختم ہو جائے گی. یہاں قادیانی کہہ دیتے ہیں کیا آیا ایک ایک صلیب کو وہ توڑتے رہیں گے؟ یہاں پر صلیب کا لفظ ہے. ایک صلیب کو اگر وہ خود توڑے اور دوسرے کا حکم دے دے، جو حاکم ہوتا ہے، حاکم جو کام کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خود کام کرے، جو کام کروائے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام حاکم کرواتا ہے. کسی ملک کے اندر
کوئی نظام بھی اچھا ہے، اگر میڈیکل نظام اچھا ہے تو کہیں گے یہ حاکم نہیں کروایا، حالانکہ اس کو چلانے والا تو عملہ ہوتا ہے۔ اگر انصاف ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ حاکم نے یہ کام کروایا، حالانکہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تو جج ہیں، عدالتیں تو چلا رہی ہیں ججز جتنے ہیں وہ عدالتیں چلا رہے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں پولیس کا نظام بڑا اچھا ہے۔ اب پولیس کا نظام تو پولیس ہی چلا رہی ہے، لیکن اس کی نسبت حاکم کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح صفائی کا نظام اچھا ہو، کوئی نظام بھی اچھا ہو، اس کی نسبت ہمیشہ حاکم کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی طرح وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو مار ڈالیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک خنزیر کے پیچھے، جس طرح قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ کیسے نبی ہوں گے، نعوذ باللہ خنزیر کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ جب وہ حکم کر دیں گے کہ حرام منع ہے، سود منع ہے، خنزیر منع ہے، یہ چیز ہمارے ملک میں نہیں چل سکتی، یہ چیز ہماری حکومت میں نہیں چل سکتی، حاکم کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ حاکم ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ وہ تو حاکم ہو۔ جب حاکم ہوں گے ان کا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ حرام کو ہم نہیں استعمال کریں گے، بس آج کے بعد حرام ختم، اس چیز کو ہم نہیں استعمال کریں گے۔ ان کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا۔ عقل مند کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کو ایسی سمجھ ملے تو وہ یہ بات سمجھیں۔ وہ اس بات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اچھا وہ کیسے ایک ایک خنزیر کے پیچھے بھاگیں گے، اعوذ باللہ من ذالک، کیسی توہین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی عقل کی بات کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَيَضْعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ اسلامی ملک کے اندر ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے تو جزیہ موقوف ہو جائے گا، جزیہ لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور جزیہ لینے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں رہے گی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال کی بہتات ہو جائے گی، کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں رہے گا، اتنی کثرت ہو جائے گی مال کی۔ مال کی جب اتنی کثرت ہو جائے تو جزیے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے زمانے میں مال کی اتنی بہتات ہو گئی تھی؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے تو 50 کتابوں کا چندہ لے کر 5 کتابیں چھاپی، اور باقی کا اس نے خود اقرار کیا کہ میرے سے مال خرچ ہو گیا ہے، مہمانوں پر خرچ ہو گیا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان پر میرا مال خرچ ہو گیا ہے۔ بل لیا تو کتابوں کے لیے تھا، تو خرچ کیوں ہو گیا ہے؟ اور یہ اس بات کا اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ میرے سے مال خرچ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی نے تو اتنا تک کہہ دیا کہ سود کا مال بھی اگر دینا چاہتے ہو اسلام کی خدمت کے لیے تو اسلام کی خدمت کے لیے سود کا مال بھی دے سکتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانی بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اس وقت سب سے بہترین چیز جو لوگوں کو پسند آئے گی وہ حق تعالیٰ کی عبادت ہوگی، کیوں کہ باقی چیزوں کی طرف چاہت اتنی نہیں ہوگی۔ حق تعالیٰ کی عبادت ان کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے بہترین چیز ہوگی کہ ایک سجدہ وہ کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ کر دیکھ لو، اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی صحت کے بارے میں خود مرزا غلام قادیانی نے اس کو صحیح کہا۔ چنانچہ ازالہ اوہام کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582 پر۔ اسی طرح
تبلیغ رسالت حصہ دوم کے اندر صفحہ نمبر 25 پر، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235 پر، اور اس کے علاوہ ایام السنہ کے اندر صفحہ نمبر 52 پر، صفحہ نمبر 53 پر، صفحہ نمبر 75 پر، صفحہ نمبر 91 پر، صفحہ نمبر 160 پر، صفحہ نمبر 172 پر، اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 285 پر، 328 پر، 408 پر، 424 پر، اسی طرح تحفہ گولڈیا کے اندر صفحہ نمبر 25، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 128 پر، اسی طرح شہادت القرآن صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن جلد نمبر 2 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 307 پر۔ ان مقامات پر مرزا غلام محمد قادیانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ اور صحیح حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسے ارشاد فرما دیتے، پھر بھی آپ کی بات پکی اور ٹھکی تھی، لیکن یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اور قسم کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے حمامت البشرا صفحہ نمبر 14، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 192 پر یہ ضابطہ لکھا ہے۔ کیا ضابطہ لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تعویل فيه ولا استثناء ولا اي فائدة كانت في ذکر القسم۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ کسی بات پر اگر قسم کھا لی جائے تو اس بات کو ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے، اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی کہ تعویل کی جائے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، نہیں، یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی استثناء کرنا جائز ہے کہ اچھا اس میں یہ چیز شامل ہے، یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ قسم کھانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ ایو فائدۃ کانت فی ذکر القسم، قسم کو ذکر کرنے کا پھر کیا فائدہ؟ یعنی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اسی طریقے سے پوری ہو کر رہے گی، اور ہمارا یہ یقین ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم تشریف لائیں گے، ابن مریم نازل ہوں گے، ابن چراغ بھی نہیں، ابن مریم ہی نازل ہوں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حاکم بن کر آئیں گے، وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، اور عادل ہوں گے، عدل سے پوری دنیا کو بھر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی قبول کرنے والا باقی نہیں رہے گا، ایک سجدہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہوگا، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، اور دنیا اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ اور حق ہے، ویسے ہوگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ حق تعالی میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔